إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج جو ہے ہم عالم ارواح اور عالم شہادت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے روحوں کو جمع کیا. سارے روحوں کو جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے روحوں نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں مولا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب سوال کیے کہ الستُ بربکم تو سارے روحوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بلی شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں مولا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیے؟ نہیں، تم جو ہے عالم شہادت میں جاؤ اور وہاں بھی جا کے گواہی دینا. جو تم یہاں پر جو گواہی دیے وہاں پر بھی جا کے گواہی دیں گے. یہ جو عالم شہادت ہے یہ دیکھتا دکھتا عالم ہے. یہاں پر جو ہے ہر چیز جو ہے ہم دیکھ کے گواہی دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے شاعر سے زیادہ قریب ہوں، پھر اللہ ہمیں نہیں دکھ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. سارے دنیا کے نعمتیں ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے مگر اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اب ساتھ ہوں مطلب اب ہمارے کو ایک کام ہے، منسٹر بول رہا ہے کہ ہمارے کو کوئی بھی ایک کام ہے، سمجھو بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ کام کر لو. تو ہمارے کو کیسا آتا؟ بھائی جو بھی ہوتا ہے انہیں سنبھال لیتا، وہ بھروسہ رکھ کے ہم آگے جاتے اور وہ کام ہو بھی جاتا. مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے بول رہا ہے، ہم آگے بڑھ کے دین کا کام ہی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہم دنیا کے کام کر لے رہے ہیں. بھائی منسٹر میرے ساتھ ہے، انہوں بول کے میں تمہارے پاس آیا، یہ کام ہے میں کرانا چاہ رہا ہوں، ہو جاتا. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں مگر ہم سے دین کا کام ہی نہیں ہوتا. ہم جو ہے چند دین کے اعمال کو لے کر مکمل دین ہے سمجھ لے. یعنی چند نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے، میں جنتی ہوں، حلال روزی کما لیا، بیوی بچوں کو پال لیا، بس. حضرت خلیلہ مثال دیتے ہیں، بس میں جنتی ہوں. آج کل کا یہی عقیدہ ہوگا لوگوں کا کہ بھائی حلال روزی کما لو، نمازیں پڑھ لو، بیوی بچوں کو دیکھ لو، بس اور کیا ہونا. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہی دینے والا عالم ہے، تو کیا گواہی دیا؟ کیا گواہی دیا؟ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم جو ہے وہ آیت رکھ کے ہمارے ایمان کو تجدید کریں گے اور اللہ تعالیٰ کیا کرے انشاءاللہ اس کو جاننے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف آیت نمبر 179. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے. ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. وہ لوگ جانور کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی جانور سے بھی بدتر ہے. یہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم نے انسانوں کو دل دیا. دل کون سا؟ ہم کون سا دل سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو دل ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ دل نہیں ہے. یہ تو چوہے کو بھی کاٹے تو بھی یہ دل نکلتا، کون سے بھی جانور کو بھی کاٹے تو یہ دل نکلتا. مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی پہچان کے لیے قلب سلیم دیا. یہ قلب کے ساتھ ایک اور سلیم قلب ہے جس کا نام قلب سلیم.
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے لاؤ میرا قلب سلیم دو، جیسا میں نے تم کو پاک اور صاف قلب دے کے بھیجا تھا ویسا قلب میرے کو واپس چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن سوال کریں گے، ہم کیا کریں؟ وہ قلب سلیم میں دنیا کی محبت ڈال دیے، وہ قلب سلیم میں خواہشات کی محبت ڈال دی، وہ قلب سلیم میں کیا کریں؟ جو اللہ کو پہچاننا تھا ہم دنیا کو پہچان رہے، اللہ کو دیکھنا تھا ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو آنکھیں دیے مگر وہ دیکھتے نہیں، ساری دنیا کو دکھ رہا مگر اللہ ہے نہیں دکھ رہا اس کو، ہم کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، پوری دنیا کا ذکر سن رہے ہیں، پوری دنیا کا ذکر سنتا، ہر چیز سنتا، مگر اللہ کا ذکر سے منہ پھیل لیتا، اذان ہو رہی مگر منہ پھیل لیتا، پھر زبان ہے مگر ہم سے بات نہیں کرتا، نماز میں مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے ہمارے کو، بات ہی نہیں کر رہا، دنیا کا ذکر کر رہا برابر، نمبر 1 دنیا کا ذکر ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کر رہا۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، اپنے مناجات پیش کرنا ہے مگر دنیا میں پڑے ہوا ہے، زبان دیے مگر ہم سے بات نہیں کرتا، آنکھیں دیے مگر ہم نظر نہیں آ رہے اس کو، دل دیے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ اب دل کئی کو سمجھنا نہیں، ہمارا جو دل ہے وہ دنیا کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، ہمارا کو جو ہے ہمارا دل جو ہے، ہم کہیں بھی اگر جو ہے MBBS پڑھ رہے، بھائی میرا دل نہیں لگ رہا اس میں، اس لیے میرے پیپرز کلیئر نہیں ہو رہے، مگر میرا دل لگتا تو میں اچھے مارکس سے پاس ہوتا تھا، کون سا بھی ہو، جاب کر رہے ہیں، بھائی میرا جاب میں دل نہیں لگ رہا تو کیا کرتے ہیں؟ جاب چھوڑ دیتے، دماغ نہیں لگ رہا بولتے، اگر دماغ کام نہیں کر رہا تو کپڑے اتار کے روڈ پہ 1 2 3 کاؤنٹ کر لیتے، پھرتے تھے اپن، کیا بولتے؟ دل نہیں لگ رہا میرا بولتے۔ ہمارا وہاں پر اگر جہاں پر دل لگ رہا وہاں پر 100% دیتے اپن۔ ہمارے حالتوں کو دیکھیں تو ایسا ہے کہ اللہ کا ساتھ ہمارا دل نہیں لگ رہا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو بول رہے میں تمہیں کو دل دیا مگر تم کچھ سمجھتے نہیں۔ ہمارے حالتوں کو دیکھا گیا تو ایسا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا دل نہیں لگ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا دل نہیں لگ رہا، دین کے میں ہمارا دل نہیں لگ رہا۔ ہماری حقیقت تو یہ ہے، اگر اللہ کے ساتھ ہمارا دل لگتا تو ہمارے پاس اللہ کی پہچان ہوتی، اللہ مالک ہے تو کیسا ہے اس کی پہچان ہوتی، ہم مخلوق ہے تو کیسے ہیں اس کی پہچان ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے ہیں اس کی پہچان ہوتی، دین کی فہم ہمارے دل میں ہوتی۔ ہم آج جو ہے دین بولے تو اسلام بولتے، اسلام بولے تو دین بولتے، کئی کو یہ ہمارا دل نہیں لگ رہا اس میں، تو اب پھر کلمہ طیبہ بھی جو بچپن سے جو مول صاحب پڑھا دیا وہی ہے ہمارے پاس، اس کی بھی فہم حاصل نہیں کرے، کیوں؟ دل نہ لگ رہا ہمارا۔ اگر اس میں دل لگتا تو ہم 100% اس کے میں کوشش کرتے تھے۔ اب ہمارے کو کرکٹر بننا ہے تو ہم کیا کرتے؟ صبح شام اس کی پریکٹس میں رہتے، صبح اٹھے تو پریکٹس میں رہتے، شام میں پریکٹس میں رہتے، گھر میں بھی رہتے، دماغ میں وہی چلتا رہتا، اس کی کا ذکر رہتا، کیوں؟ اس کا دل ایکسیپٹ کر لیا اس کو، اس لیے دماغ ایگزیکیوٹ اسی میں کرتے رہتا۔ ہمارا دل ہے مگر ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں نے سورہ اعراف میں 179 آیت نمبر، جانور سے بھی بدتر ہے یہ لوگ، اور یہ لوگ کون ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر ہم کو بھی اگر دل نہیں لگ رہا تو ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں میری اصلاح کرتا ہوں، آپ اپنی اصلاح کریے، کیوں؟ ہمارا مقصد ہے پیدا ہونے کا اللہ تعالیٰ، ہم تو جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز عبث پیدا نہیں کرا، ہر کسی کا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد پیدا کرنے کا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یعرفون، اللہ کی پہچان حاصل کرنا عبادت کے معنی۔ تو ہم اللہ کی پہچان حاصل کر رہے ہیں تو مبارکباد ہے، اگر حاصل نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل نہیں لگ رہا ہمارا تو پھر ہم یہ آیت کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے غضب سے پھر ہمارے کو کوئی بھی نہیں بچا سکتے۔
تو ہم محنت کرنا، ہمارا دل لگانا اس میں، ہم جو دنیا کے میں لگاوتے دل ہر چیز ہم محنت کر رہے ہیں، حاصل کرتے وہ چیز کو. بھائی میں کو کرکٹ کہیں کو نہیں بن رہا ہوں، میری ٹیکنیک صحیح نہیں ہے، میں یہ مس کر دے رہا ہوں، وہ مس کر کہیں کو کام ورک آؤٹ کرتے، محنت کرتے، دن رات اس کے پیچھے رہتے، کہیں کو میرے کو وہ ٹارگیٹ حاصل کرنا ہے. ہمارے دین میں ٹارگیٹ نہیں ہے ہمارا دین میں یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ میں میرے مولا کی پہچان حاصل کروں. مولا میرے ساتھ ہے، پھر میرے کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ میرے کو مولا دکھنا، ہر جگہ دکھنا، اللہ میرا حاجت روا ہے یہ دکھنا میرے کو، اللہ میرا مالک ہے یہ دکھنا ہے میرے کو. مال میرا مالک نہیں ہے، کوئی مخلوق میرے مالک حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی میرا حاجت روا، یہ نظر آنا ہمارا کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. 500 مرتبہ درود پڑھنا دن بھر میں، استغفار 250 مرتبہ ہمارے کو دیا گیا ہے. یہ میں میری بات کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا ہمارے سے، کہیں کیوں نہیں ہو رہا؟ ایمان کی کمی ہے. تو ہم کام کرنا، آج نہیں ہوا کل پڑھنا، کل نہیں ہوا پرسوں، لگے رہنا اس کے پیچھے، چھوڑنا نہیں. تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ دکھتے جاؤ. اپنی شان کے موافق جو ہے نبی کریم، ابھی کبھی ہم سوچتے کہ اب ہمارے نبی کا دیدار ہونا ہمارے ہر کسی کی آرزو رہتی، مگر ہم درود توجہ سے نہیں پڑھ رہے. پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دیدار نصیب ہوتا ہمارے کو. یہاں پر دیدار ہوا تو خبر میں بھی دیدار ہوا، پھر خبر میں ہوا تو پھر حاضر کوثر پہ بھی دیدار ہوا. تو ہم کو جو ہے محنت کرنا ہے، اس کے پیچھے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ لسٹ سے ہم کو جو ہے باہر نکال دیں گے انشاءاللہ. جو ہے اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو کہا گیا اس میں جو سنا گیا اس میں جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوں مولا اس کو معاف کر دیجیے، اس کو قبول فرما لیں مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ.